بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہر شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، دولت کماتا ہے، بیوٹی پارلرز کو سجایا ہوا ہے، بڑے بڑے کمالات دکھا کر ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے۔ ان تمام کاوشوں کے پیچھے صرف ایک اصطلاح ہے جس کے حصول کے لیے ہر انسان کوشش کر رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں خوبصورتی۔ آج ہر انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے، خوبصورتی کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر۔ جس طرح محبت کا لفظ مسخ ہوا ہے، محبت کا تصور مسخ ہوا ہے، اسی طرح سے خوبصورتی کا تعلق بھی لوگوں کے اذہان میں صرف اور صرف رنگ روگن، آنکھوں کی بڑی چھوٹی ہونے، ہونٹوں کے موٹے پتلے ہونے، قد کا لمبا چھوٹا ہونے میں تک محدود رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بات کو بھی لے لیں تو اس میں بھی تضاد ہے۔ برصغیر کے جو شعراء کرام خاص طور پر اور لوگ پتلی ہونٹوں کو، لبوں کو خوبصورتی کا معیار قرار دیتے ہیں، تو افریقن جو ہے وہ موٹے ہونٹ والوں کو خوبصورت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے برصغیر کے لوگ پتلی کمر کو خوبصورتی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے، جس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگ ورزشوں میں لگے ہیں تاکہ کمر پتلی نظر آئے، لیکن افریقہ کے لوگ کمرے والی کمر کو خوبصورتی کا معیار قرار دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھیں، کوئی سفید کلر کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو کوئی گندمی کلر کو، کوئی بلیک کلر کو، تو ہر کلر خوبصورت ہے، ہر لب خوبصورت ہے، ہر آنکھ خوبصورت ہے۔ یہاں آنکھوں کی بڑی چھوٹی ہونے سے، ہونٹوں کے موٹے پتلے ہونے سے، کمر کی پتلی چوڑی ہونے سے، قد کا لمبا چھوٹا ہونے سے خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آیت اللہ شہید مرزا مطہری ایک بہت بڑے مفکر ہے، آپ فرماتے ہیں اعضاء کے تناسب میں توازن کو خوبصورتی کہتے ہیں۔ آنکھوں کا سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان دو آنکھوں کا سائز میں بھی برابر ہونا چاہیے۔ اگر آنکھیں دو ہیں لیکن ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تو وہ دونوں آنکھیں جتنی بھی خوبصورت ہوں لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ بدصورت کہلائے گا۔ لہٰذا دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس معاشرے میں دو آنکھوں والوں کو ہی انسان کہتے ہیں۔ اگر ایک آنکھ ہو جتنی بھی خوبصورت ہو، اس کو خوبصورت نہیں کہیں گے، اس کو کوئی رشتہ دینے کے تیار نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے تو جن ہے۔ لہٰذا ایک آنکھ جتنی بھی خوبصورت ہے لیکن اس میں تناسب عام معاشرے کی حساب سے نہیں ہے، لہٰذا وہ بدصورت کہلائے گا۔ لہٰذا دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں آنکھوں کا سائز میں توازن میں برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک خوبصورت ناک کسی کے چہرے پہ چہرے کی بناوٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ خوبصورت کہلائے گا، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چوڑا ہو یا پتلا ہو۔ لیکن اگر دو ناک چہرے پر ہوں تو کوئی اس کو خوبصورت نہیں کہے گا، کیونکہ معاشرے میں ایک ناک کا کنسپٹ ہے۔ تو لہٰذا ایک ہی ناک ہونا چاہیے، اور وہ چہرے کی بناوٹ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو ڈیفینیشن میں نے بتایا کہ اعضاء کے تناسب میں توازن کو خوبصورتی کہتے ہیں، یہ تعریف جو ہے، یہ ڈیفینیشن جو ہے، انسان کی مادی اور معنوی دونوں خوبصورتیوں کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ہمیں دونوں طرف جانا پڑے گا۔ آج کل انسان صرف ظاہری خوبصورتی پر لگا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، مادی خوبصورتی یا ظاہری خوبصورتی کا تعلق دو ظاہری آنکھوں سے ہے، بصارت سے ہے۔ دو آنکھیں ہونی چاہیے اور سائز میں توازن میں برابر ہونا چاہیے، تو خوبصورت کہلائے گا۔ ہونٹ بڑے ہو چھوٹے ہو لیکن دو ہوں چہرے کی مناسبت سے ہو، تو وہ خوبصورت ہونٹ کہلائیں گے۔ قد لمبا ہو یا چوڑا ہو، اس بندے کی شناخت کے حساب سے، باڈی کے حساب سے ہو، تو وہ خوبصورت کہلائے گا۔ اسی طرح سے معنوی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں۔ اسلام نے بھی کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تم اپنے لیے وہی پسند کرو جو تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دوہرا معیار، دوغلی پالیسی کا شکار نہ ہو۔ ہم لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارا اپروچ ون ون کا ہو۔
तुम हारो मैं जीतू वाला ना हो। अगर विन विन होगा, मैं भी जीतू आप भी जीतू, चीज़ों की शेयरिंग होगी, कोऑपरेशन होगी, मैं भी किसी की माँ बहन बेटी की रिस्पेक्ट दूंगा, वो मुझे देगा, लिहाजा एक खूबसूरत माशरा क़याम पजीर होगा। यहाँ एक बंदे के खूबसूरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पूरा माशरे को खूबसूरत बनाना है। इसी तरह से दवा के साथ दुआ का होना भी खूबसूरती की अलामत है। सिर्फ दवा सेहतमंदी के लिए जमानत नहीं है, दवा भी ज़रूरी है, साथ दुआ भी ज़रूरी है। खता के बाद तौबा करना भी ज़रूरी है। दिमाग के साथ अकल का होना भी ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, खूबसूरत जिस्म, खूबसूरत शख्स वो होगा जिसके दिमाग पर अकल का गलबा हो। दिमाग तो चूहा और चूंटी के मुझसे ज़्यादा है, अपने पेट की हद तक तो चूंटी और मक्खी भी ज़्यादा ढूंढती है अपने फ़ायदे, लेकिन अकल यही, दिमाग यही कहता है कि सिर्फ मुझे मिले, किसी भी तरह से दूसरा हक गसब करके मुझे जमा हो, तो खुदगर्ज बंदा कभी खूबसूरत नहीं होगा, चाहे वो जितनी भी जिस्मानी बनावट में जितना भी अच्छा होगा। लिहाजा जिस्मानी खूबसूरती के साथ उसकी सोच को भी खूबसूरत होना चाहिए, एहसान और कुर्बानी को भी उसके पास होना चाहिए, सच्चाई को भी खूबसूरती कहता है। उस बंदे को अदल और इंसाफ और सच्चाई पर मबनी शख्सियत का हामिल होना चाहिए। जिस्म के ऊपर रूह का कंट्रोल होना चाहिए। अगर जिस्म खूबसूरत है, रूह कमज़ोर है, हमेशा डसने वाला हो, गैबत करने वाला हो, हसद करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, धोखा देने वाला हो, उस खूबसूरत जिस्म के साथ कोई करीब रहना पसंद नहीं करेगा। तकब्बुर और गुरूर से पूर हो तो ऐसी खातून से, ऐसे मर्द से कोई शादी करना पसंद नहीं करेगा। अगर कर भी लेंगे तो फिर तलाक पर एंड होगा। आज जो मुश्किलात आ रही है माशरे में, ये ज़ाती खुदगर्जी की वजह से है। सिर्फ मैं ही खूबसूरत बनूं, मैं ही दौलतमंद बनूं, मैं ही ताकतवर बनूं, बाकी सब कमज़ोर हो, यह सबसे बदसूरत बदतीनत शख्स का काम है। अगर हम अपने हर काम में खुदा को शामिल करेंगे, खुदा की मर्जी को शामिल करेंगे, तो जाहिर जो भी हो हम सब की नज़रों में खूबसूरत नज़र आएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो अल्लाह की मर्जी का काम करेगा, जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, जो तमाम मोहब्बतों को अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान करेगा, जो उसूल परस्त होगा, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को, उसकी खूबसूरती को समंदरों और हवाओं में बिखेर देगा। और जिस के सीने में वो पानी वो हवा उतरेगी, उसके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत होगी। क्यों? तमाम तर खूबसूरतियों का मजमुआ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला कायनात का नूर है और खूबसूरती का ताल्लुक नूर से है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं नूरानी बने, तो हमारे ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद नहीं होना चाहिए, हमारे दिलो दिमाग में यकसानियत होनी चाहिए। हमें अपनों और गैरों में मैयार इंसाफ और अदल और इंसाफ का मैयार बराबर होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोग अपनी हकीकी खूबसूरती को तलाश करें, उस मफहूम को समझें और माशरे के अंदर तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलें। जो मैं अपने लिए सोचता हूँ वो दूसरों के लिए सोचूं, और विन विन की अप्रोच के साथ हर बंदा खूबसूरत होगा, हर बंदा खुश होगा, तो एक खुशहाल माशरे की तश्कील होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।